أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون صدق اللہ العظیم۔ قسم ہے اس واضح کتاب کی، قسم ہے اس کتاب مبین کی، ہم نے اس کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے اور ہم لوگوں کو ڈرانے والے، خبردار کرنے والے۔ اس رات میں جدا کیا جاتا ہے ہر کام جانچا ہوا، یہ رات ہے کہ ہر کام جو ہے جانچ کر کے الگ الگ کیے جاتے ہیں۔ ہماری طرف سے حکم ہو کر بے شک ہم رسولوں کو بھیجنے والے تھے، ہماری طرف سے رحمت، تیرے رب کی رحمت کی طرف سے، بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آسمانوں کا، زمین کا اور اس کے درمیان اس کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو تو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی ہے جو زندگی دینے والا ہے اور موت دینے والا ہے۔ تمہارا رب ہے، تمہارے تمام باپ دادا کا رب وہی ہے، لیکن یہ لوگ ہیں کہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، کھیل میں لگے ہوئے ہیں، بل شکن، شک میں، دھوکے میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں لوگ اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں۔ تو جو سورت شروع ہو رہی ہے وہ سورہ دخان، دخان کے معنی دھواں، تو وہاں جو ہے ایک قیامت کی نشانی، دھواں کی بھی ایک نشانی ہے، دخان آئے گا تو گھس جائے گا، تو جو ہے بالکل سب لوگ جو ہے بہت تکلیف دہ ہوگا، دھواں جو داخل ہو جائے گا، قیامت کی نشانی میں سے ہے۔ علامت قیامت میں سے ہے، اب جس کا ابھی انتظار کیا گیا ابھی نہیں آئی۔ تو اس وقت مکہ میں قحط پڑا تھا تو حالت کمزور ہو گئی، تو آنکھوں کے سامنے دھواں دھواں نظر آ رہا تھا، تو وہ بھی ایک دھواں کر کے عبداللہ بن مسعود جو بہت بڑے صحابی ان کا کہنا ہے، تو کہتے ہیں کہ دو دخان دو ہیں، ایک تو وہ جو قحط ہوا تھا، لیکن اصل دخان تو یہ قیامت قریب میں کہنا، وہ آسمان زمین کو فضا سے بھر دے گا اور مومن کو صرف جو ہے ایک تھوڑی سی زکام سرکی ہو جائے گی وہ دھواں سے، کافر کے تمام جو ہے سب پھاڑ ڈالے گا، ایسا خراب ہوگا کہ اس کے ناک کے سب نتھڑے وغیرہ سب پھٹ جائیں گے، ایسا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یمن کی طرف سے ایک ہوا بھیجیں گے جو ہر مومن کی روح قبض کر لے گی، صرف کافر لوگ باقی رہ جائیں گے۔ تو یہ مکی صورت ہے، مکی صورتوں میں جیسا معلوم ہے آپ کو کہ دین کے بنیادی عقیدے، توحید، آخرت اور رسالت، اسی کا بیان مختلف انداز سے ہوتا ہے۔ قسم ہے اس وعدے کتاب کی، ہم نے اس کو ایک برکت والی رات میں نازل، برکت والی رات میں قرآن کب نازل ہوا؟ شب قدر نازل ہوا نہیں۔ قسم ہے اس واضح یعنی کھلی کتاب کی، ہم نے اس کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک برکت والی رات میں شب قدر میں نازل کیا ہے، اس لیے کہ ہم اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں، ان کو ڈرانے والے تھے کہ آگے ایسا ہونے والا ہے، مرنے والے ہیں، خدا یہ سب پہلے بول رہے ہیں، ہماری رحمت کی وجہ سے ہوا ہے، نہیں تو تمہارا تمہیں کیا کر لے گا، تو انسان کر سکتا تھا کہ بولو اپنی عقل سے سمجھ لو وہی کیا کرنے ہے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں پر بہت مہربان ہے، اس لیے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجیے، معلوم ہر قوم میں، ہر ملک میں ڈرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، اپنے بندوں کو ہم ڈرانے والے تھے۔ ہاں ہم کو منظور ہوا کہ ان کو مضرتوں سے، نقصان سے بچائیں، ان کو خیر و شر سے مطلع کر دیں۔ تو قرآن نازل کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس برکت والی رات میں ہم کو نازل کیا ہے، اس رات میں ہر معاملہ ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے حکم ہو کے، آرڈر ہو کے پاس ہو جاتا ہے۔ تو ایک سال کے جو معاملات ہیں وہ سب اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں۔ تو جو آگے بعض لوگوں نے اس کو جو ہے شب برات کہا ہے وہ صحیح نہیں، اس کی آیت کے بارے میں بعض لوگوں نے مفسرین نے لکھا ہے یہ شب برات کے بارے میں نہیں۔ قرآن کب نازل ہوا؟
شب برات میں تو نازل نہیں ہوا، شب تو اس وقت قرآن بھی نازل ہوا اور اسی رات انسانوں کے فیصلے اسی رات ہوتے. حکمت کے مبنی ہوتے ہیں، جس طرح انجام دینے اللہ کو منظور ہوتے ہیں، اس طریقے کو جو طے کیا گیا ہے اور اس کی اطلاع متعلق پرنسپل پر جاتی لے جاؤ اس لیے کیا چھوڑو اتنے لوگ پیدا ہونے والے اتنے مرنے والے ہیں، اتنے یہ سروس دینا ہے، طے کرنا ہے سب. تو دنیا کے سارے انتظام کون؟ فرشتے کر رہے ہیں. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. تو اللہ کے سامنے پیش ہو کو لیک صاف ستھرا رکھتے ہیں، صاف صحیح کرتے ہیں نا ویسا، یعنی سمجھا نہیں بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تو بہت بڑی ہے، سمجھے عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں سب یہ وہ بہت سب فائل لگ جاتے ہیں، سب صحیح کر چھوڑتا ہوں چلو جاؤ. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں پہلے سے. یہ رات منتخب کی گئی ہے ہم بجے رحمت کے اپنے جو آپ کے رب کی طرف سے ہوتی ہے. ہم آپ کو رسول بنا کر بھیجنے والے تھے تاکہ آپ کے ذریعے سے بندوں کو آگاہ کریں، بندوں کو ڈرائیں. بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، اپنے بندوں کی رعایت کرتا ہے. وہی ہے آسمانوں اور زمین کا درمیان اس کا مالک وہی. اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. زندگی اور موت اسی کے قبضے میں ہے. کم سے کم تو دیکھو زندگی کس کو، زندگی کون دے رہا ہے، کون پیدا کر رہا ہے، کون مار رہا ہے. جو کہ کم سے کم اتنا تو یقین کرو. کوئی بولتا میں پیدا کر رہا ہوں، میں مار رہا ہوں، بولتا ہے کون بھی نہیں بول سکتا. کتنا بے بس انسانوں کو اللہ کا انکار کیسا کرتا ہے. بولے اس کا تقاضا یہ تھا کہ لوگ اللہ کو مان لیتے، پھر بھی اللہ کو نہیں مانتے. اللہ کو ایک نہیں مانتے، بہت شریک ٹھہراتے ہیں اور پھر شک میں پڑے ہوئے ہیں اور کھیل میں لگے ہوئے ہیں. دیکھو یہ صورت بہت فضیلت. حضرت ابو ہریرہ سے اللہ نے فرمایا جو شب جمعہ کو جمعرات آنے کے بعد، آج نہیں کل جمعرات کے بعد پورا سورہ دخان پڑے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. رات کو پڑے گا. حضرت ابو ہریرہ سے اللہ کے نے فرمایا جس شخص نے جمعہ کی رات یا دن میں سورہ دخان پڑھ لی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائیں گے. تو معلوم ایک اہم امپورٹنٹ صورت ہے. ان آیات میں قرآن کی عظمت اور بعض صفات کا ذکر ہے. بل کتاب المبین، یہ کتاب بالکل واضح ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بیان کر رہے ہیں. تو اس کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ بالکل واضح ہیں. تو قرآن میں دو طریقے آتے ہیں، متشابہات اور محکمات. محکمات آئیں تو بالکل واضح ہیں، کچھ بھی نہیں. متشابہات کا مطلب اللہ کا شکر کرنا ہے. تو قرآن نازل کرنے کا مقصد کیا تھا کہ بندے جو غفلت میں پڑے ان کو بیدار کرنا ہے. تو آج فلاں نے مرا، انہیں مرا، جا رہا ہے. دنیا تو جو ہے بس چل چلاؤ کا سیزن چلا، دیکھنا نہیں چل چلاؤ کہتے ہیں نا، چل چلاؤ محاورہ ہے، چل چلاؤ بس نہیں گیا. آج تھوڑی دیر جائے گا 10 سال 50 30 سال 40 سال 50 بہر جانا تو ہے نا. تو وہاں کی تیاری کرنا ہے کہ نہیں. دیکھو لیلۃ المبارک، تو برکت والی رات وہی ہے جو قرآن میں شب قدر کہا گیا. لیلۃ القدر اسی رات میں نازل ہوا ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ برکت والی رات بھی شب قدر ہی ہے کیونکہ قرآن نازل ہونے کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل کی سب رمضان ہی میں نازل کرائی. تو پہلی رمضان کی پہلی رات کو ابراہیم علیہ السلام کی صحیفے نازل ہوئے. تورات 6 رمضان کو بھی، زبور 12 رمضان کو بھی، انجیل 18 رمضان کی، اور قرآن جو ہے 24 میں رات گزرنے 25 میں رات 24 کے جگہ لکھا ہے. تو دنوں ذرا اسے ایکسپلین کریں گے. 24 رات گزرنے 24 کا دن گزرنے کے بعد 25ویں رات کو نازل. کیسا نازل ہے؟ پورا قرآن جو اللہ کے پاس تھا، لوح محفوظ وہاں اللہ کے پاس ہے. لوح میں نے تختی، تو پہلے تختی کے اوپر بورڈ پہ لکھتے تھے نہیں، ویسا وہاں اللہ کے پاس نہیں، ریکارڈ اللہ کا. اب عام لوگوں سے اللہ کے پاس جو ریکارڈ ہے اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں. تو وہاں قرآن جو موجود تھا وہ ایک آفس کاپی رکھ دیجیے بولتے ہیں نا، آفس کاپی رکھ دیجیے. تو آفس کاپی جو تھی وہ پوری تھی، وہ لا کے یہاں آسمان دنیا پر رکھ دیجیے. وہاں سے تھوڑا تھوڑا لے کے جبرائیل السلام لاتے رہے جیسا ضرورت پڑ رہی ہے، یہ حالت پیش آئی، یا ہوا وہ ہوا، کیا کیا ہوا. تو اسے امپلیمنٹ کرنا تھا. خالی کتاب لگ دی کیا کرنا، پڑھتے بیٹھو دیکھو یہاں کیا ہے وہاں کیا، ویسا نہیں ویسا ہوتا تھا نہیں کیا. اب یہ حالات پیش ہی ہو، چلو قرآن آئے دیکھو یہ ایسا کرو. تو جیسے جیسے حالات پیش آتے ویسا نازل ہوتا گیا. قرآن میں شیخ نے کہا کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا. پھر 23 سال کی مدت تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا. تو جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ شب برات کے بارے میں ہے، یہ قرآن کے نصوص کے خلاف ہے. کیونکہ قرآن تو نازل ہوا تو اسی میں کیا فرمان اللہ تعالیٰ تمہارے فیہا یفرقو، اس میں جو ہے فرق کیا جاتا ہے.
کل امر حکیم، ہر حکمت والا ہر کام جانچ کر کے تو یہ اسی رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ اب جو وہ حدیثیں کیا ہیں، وہ حدیثیں تمام ضعیف ہیں، لیکن چونکہ روایت حدیث میں شب برات کی بھی آیا ہے، اس میں بھی رزق، زندگی، موت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو بعض نے اس کو لیلۃ المبارکہ میں تفسیر کی ہے، مگر وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس رات میں قرآن نازل کر نہیں ہوا، شب برات میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اس کا رمضان میں ہونا بالکل قطعی ہے۔ شب برات کے متعلق جو مضمون آیا ہے کہ اس میں رزق اور زندگی فیصلے ہوتے ہیں، ابن کثیر نے فرمایا سب مرسل روایت، مرسل نے اللہ کے رسول نے بولے صحابہ کرام کی طرف سے روایت کی ہے۔ ایسی روایت جبکہ قرآن صاف صاف فرما رہے تو روایت قابل اعتبار نہیں رہتی۔ اس لیے قاضی ابوبکر نے فرمایا کہ نصف جتنی کوئی قابل اعتماد روایت نہیں ہے اس کے بارے میں، اس میں زندگی موت کے فیصلے، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اب دوسری وہی بلا سند جو روایت ہے ڈائریکٹ صحابہ کرام بولے سوئیں، تو ابن عباس نے کہ زندگی اور موت کے فیصلے تو یہاں شب نصف شعبان میں لکھے جاتے ہیں، لیکن حوالے کیے جاتے ہیں اس شب قدر کو، ایسا کہ دونوں کو ملا لے ہو۔ فیصلے شب برات میں ہوتے ہیں، لیکن ہینڈ اوور کب کرتے ہیں ان کو فرشتوں کو کرنے کے لیے شب قدر میں دیتے ہیں۔ اس طرح سے وہ دونوں میں اختلاف سے بچنے کے لیے فیصلے شب برات میں، شب نصف شعبان یعنی شب برات میں لکھے جاتے ہیں، اور شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں روایتیں، دونوں میں کانٹرڈکشن نہیں ہوتا، دونوں میں اختلاف نہیں ہوتا۔ تو اکثر ضعیف روایتیں شب برات کے بارے میں جتنی بھی ہیں، تو ضعیف روایتیں جو ہے فضائل کے بارے میں عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے اگر ہے بھی تو جو ہے اپنے طور پر نہ تو جاگنا ہے، سب مل کے جو ہے جاگنے کا ہے نہیں، سمجھا۔ شب برات کی فضیلت کی روایت اگرچہ سند کے اعتبار سے سب ضعیف ہیں، لیکن جب مختلف ایک نہیں ضعیف بہت ساری ہیں، باریک باریک تاکہ 4-5 ہے تو ذرا مضبوطیات ہیں نا۔ ویسا تعداد روایت کی وجہ سے، تعدد روایت کی وجہ سے، بہت ساری روایتیں آنے کی وجہ سے ان کو تھوڑی قوت حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے بہت سے لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے۔ شب برات بھی ایک ہے رات، تو انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔